بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ سامعین کرام، ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا یہ موضوع ہے موت۔ خداوند عالم قرآن مجید میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ موت کیا ہے؟ یہ موت زندگی کی طرح موت بھی ایک تابندہ حقیقت ہے جس سے دنیا کا کوئی بھی انسان منہ نہیں موڑ سکتا۔ عرصہ وجود سے جس نے بھی قدم رکھا ہے اسے موت کی آغوش میں میٹھی نیند سونا ہے، لیکن موت کو فنا یا عدم سے تعبیر کرنا کسی بھی طرح درست نہیں ہے، کیونکہ موت استمرار وجود اور زندگانی جاوید کا نام ہے، بلکہ یہ موت زندگی کے ارتقائی مراحل اور منازل کو طے کرتا ہے۔ پہلے انسان بھی ہر شے کی طرح عدم کی آغوش میں محو خواب تھا اور معدوم محض تعبیر ہوتا تھا، لیکن حقیقت میں موت کیا ہے؟ کل انسان نہیں تھا اور کل نہیں رہے گا، اس کا نام موت ہے، اور آج موجود ہے، آج زندہ ہے، اسی کا نام زندگی ہے۔ دنیا میں انسان روتا ہوا آتا ہے اور گھر والوں کو رولاتا ہوا چلا جاتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے موت کو نہ پیدا کیا ہوتا تو ہر انسان آج کا فرعون نظر آتا۔ فرعون کیوں؟ اس لیے، اور ایسے بھی آج دیکھیے گاؤں کے پردھان سے لے کے امریکہ کے صدر تک ہر انسان اپنی طاقت بھر میں فرعون نظر آ رہا ہے۔ اور 29ویں پارہ میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ خداوند عالم نے موت کو اور حیات کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ آزمائے، لوگوں کو آزمائے۔ کس اعتبار سے؟ عمل کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے نہیں، اقتدار کے اعتبار سے نہیں، ثروت کے اعتبار سے نہیں، حکومت کے اعتبار سے نہیں، بلکہ عمل کے اعتبار سے، اور ایسا عمل جو فی سبیل اللہ خالصۃ لوجہ اللہ، ریاکاری اور دکھاوے والا عمل نہ ہو۔ اور اسی لیے کہا ہے تنہا علم کافی نہیں ہے، بلکہ علم کے ساتھ عمل ہونا بہت ضروری ہے۔ اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ ناگہانی موت سے بچے تو صدقہ اور صلہ رحمی اور اچھے اخلاق سے لوگوں کے ساتھ پیش آئے تو اس کی موت ٹل جاتی ہے۔ اور کہا بھی گیا ہے الصدقۃ ترد البلا، صدقہ مصیبتوں کو، بلا کو ٹال دیا کرتا ہے۔ اور ایک روایت میں نے یہاں تک پڑھا کہ نماز عصر کے بعد جب سجدہ شکر ادا کرے تو 18 بار یا حیو یا حیو یا حیو کی تلاوت کرے، انشاءاللہ اس کو ناگہانی موت سے امان رہے گا۔ کیسے ناگہانی موت سے مراد؟ ایکسیڈنٹ ہے یا ڈوب کر نہیں مرے گا۔ دوسری جگہ پہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب بھی کسی کی موت کی خبر ہم سنتے ہیں تو یہ جملے، یہ آیہ کریمہ ہماری زبان پر فوراً آتی ہے، اور یہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں ہم کو پلٹ کر جانا ہے، اور ہر انسان کی موت کا وقت مقرر ہے کب اس کو یہاں سے جانا ہے۔ چاہے لاکھ مصیبتیں پڑ جائیں، طوفان، آندھی، زلزلے، جتنی بڑی بڑی مصیبتیں پڑ جائیں، لیکن جب انسان کو مرنا ہے تو مرنا ہے، وقت معین ہے۔ بس موت ٹل سکتی ہے تو وہی انسان کی نیکیاں اور صدقے کے ذریعے سے، اگر موت ٹل سکتی ہے تو ٹل سکتی ہے، ورنہ موت مقرر ہے۔ جیسے حضرت جناب سلیمان پیغمبر کے دربار میں ایک صحابی کے پاس ملک الموت آئے اور آ کر کے کہا کہ میں روح کو قبض کرنے آیا ہوں، تو صحابی جناب سلیمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگا کوئی ایسا عمل کیجئے کہ میں فوراً مجھ کو افریقہ کے جنگل میں بھیج دیجئے۔ تو جناب سلیمان نے اس کو افریقہ کے جنگل میں بھیجا، اور وہاں پہ صحابی جب پہنچے دیکھا کہ مجھ سے پہلے ملک الموت حاضر ہے اور ہنس رہا ہے،
کہا کہیں لگا رہا ہے. انہوں نے پوچھا ہنس کیوں رہے ہو؟ کہا کہ اگر تم نبی خدا کے دربار میں رہ گئے ہوتے تو تمہاری موت ٹل جاتی، تمہاری روح قبض میں نہیں کرتا. تمہاری موت یہاں آج لکھی ہوئی تھی، افریقہ کے جنگل میں لکھی ہوئی تھی، آج لہٰذا تم کو دنیا سے جانا ہے. موت کے سلسلے میں ہمارے اور آپ کے پہلے امام حضرت علیہ السلام جنگ صفین سے جب واپس لوٹ رہے تھے تو کوفے کے باہر ایک قبرستان پہ نگاہ پڑی تو فوراً مولا کائنات نے ارشاد فرمایا، اے وحشتناک گھروں میں رہنے والوں، یا اہل الدیار الموحشۃ، اے وحشتناک گھروں میں رہنے والوں، اے اجڑے مکانوں میں رہنے والوں، اے عالم غربت کے ساکنوں، اے خاک نشینوں، تم بہت تیز رو ہو، تم ہم سے آگے بڑھ گئے، ہم بھی آپ لوگوں کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، تمہارے نقش قدم پہ چلنا چاہتے ہیں. اب یہاں کی یہ صورت ہے کہ تمہارے گھروں میں دوسرے لوگ آ کے رہنے لگے، تمہاری بیویوں سے کسی اور نے شادی کر لی، اور تم نے جو مال و اسباب چھوڑے تھے وہ لوگوں میں تقسیم ہو گیا، اور تم وہاں کی خبر بتاؤ کیا ہے. اس کے بعد مولا کائنات امیر المومنین حضرت علیہ السلام اپنے صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ قسم خدا کی اگر ان مردوں کو، ان قبر میں سونے والوں کو اجازت بولنے کی دے دی جاتی تو وہ یہی جملے کہتے کہ بہترین زاد راہ تقوی الہی ہے، بہترین زاد راہ خوف خدا ہے. اور دوسری جگہ پہ مولا کائنات، مولا متقیان حضرت علیہ السلام نے لوگوں سے خطاب کر کے فرمایا ہے کہ اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ مت سوارو، کیونکہ اس کو مٹی میں مل جانا ہے. اگر سوارنا ہے تو اپنی روح کو سوارو، کیونکہ اس کو اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے. اور خود مولا کائنات اپنے بارے میں رحمۃ اللہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں علی موت سے نہیں ڈرتا، چاہے میں موت تک چلا جاؤں یا موت مجھ تک آ جائے. اور مولا نے پوری امت اسلامیہ کے لیے، پوری دنیا کے لوگوں کے لیے یہ ایک میسج دیا ایک حدیث میں کہ جب تمہاری جان کو خطرہ ہو، تمہارے نفس کو خطرہ ہو تو صدقہ دے کر کے اپنی جان کو بچاؤ، مگر جب دین کو خطرہ ہو تو تم اپنی جان دے کر کے دین کو بچاؤ. اور یہ درس ہم کو کربلا والوں سے ملا ہے. کربلا میں جب حضرت امام حسین علیہ السلام نے جب جناب قاسم ان کے پاس اذن وغا لینے کے لیے آئے ہیں تو مولا حسین نے ایک جملہ فرمایا، اے بیٹا قاسم، کیف الموت عندک، تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ دیکھیے میں نے شروع میں ایک آیت کریمہ پیش کی تھی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. قسم خدا کی یہ کربلا کے شہزادے نہ ہوتے تو کوئی بھی دنیا کا انسان موت کا ذائقہ نہیں بتا سکتا تھا. جیسے ہی مولا حسین نے پوچھا، اے بیٹا قاسم، کیف الموت عندک، تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ تو جناب قاسم نے مسکرا کے فرمایا، الموت عندی احلی من العسل، چچا جان میرے نزدیک موت شہد سے بھی زیادہ شیریں ہے. لہٰذا ہر انسان کو دنیا سے جانا ہے، لہٰذا اپنے آپ کو سدھارے. جو چیز ہمارے ساتھ جانے والی ہے قبر تک وہ عمل صالح